بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے کیس ایسے آتے ہیں کہ دو انسانوں کا آپس کے اندر ایک ناجائز تعلق بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے تیسرا انسان پریشان ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی مرد کے کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات بن جاتے ہیں تو اس مرد کی بیوی بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ میرا خاوند وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے اور میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، میرے حقوق کسی غیر کو دے رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب کسی حق والے کو اس کا حق نہ ملے اور کسی غیر کو حق دیا جائے تو دل تو ٹوٹتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ حقدار کو حق کا ملنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جب حقدار کو حق نہ ملے اور کسی تیسرے فریق کو جا کے حق دیا جائے تو پریشانی کا ہونا یہ لازمی ہے۔ تو یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ میں اس انسان کو گمراہ کروں، کیونکہ انسان کو گمراہ کرنے کی شیطان نے قسم کھائی ہوئی ہے اور اللہ سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو سب کے سب کو ضرور گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو خالص تیرے بندے ہوں گے، وہ میری گمراہی سے بچ جائیں گے، وہ میرے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ تو اس لیے جب انسان اللہ کا مخلص بندہ بنے گا تو پھر انسان یہ ان گناہوں کے اندر نہیں پھنسے گا۔ جب انسان اللہ کی ذات سے دور ہوگا، اللہ کی اطاعت سے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوگا تو یہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے گا اور پھر انسان کے لیے جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کا دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور حق والے کو حق بھی نہیں ملتے۔ تو بہت سارے ایسے کیس آتے ہیں، بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں کہ گھریلو پریشانیاں بن جاتی ہیں۔ میاں بیوی کی ناچاکی کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا تدارک بہت لازمی ہے، بہت ضروری ہے کہ اگر میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو ان کی آپس میں پیار محبت ہوگی تو گھر کے اندر چین سکون راحت ہوگا، گھر کے اندر عافیت ہوگی، پیار و محبت ہوگا، اولاد کے اوپر بھی اچھا تاثر جائے گا۔ اور اگر میاں بیوی کی ناچاکیاں ہوں گی تو اس کی وجہ سے اولاد کے اوپر بھی اس کا برا تاثر پڑتا ہے اور گھروں کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ ناچاکیاں بڑھتے بڑھتے طلاق تک پہنچ جاتی ہیں۔ طلاق کے اوپر آ کے یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اچھے بھلے گھرانے یہ آن کی آن میں اجڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ بن جائے تو بر وقت اس کا علاج کیا جائے، بر وقت اس کا تدارک کیا جائے، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے تاکہ گھر اجڑنے سے بچ جائیں۔ ہنستے مسکراتے اپنے اپنے گھروں کے اندر ہر ایک اپنے اپنے حقوق کو ادا کرتا رہے اور ہر ایک کو اپنے حقوق جائز حقوق ملتے رہیں۔ تو آج کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی دو انسانوں کا، خواہ وہ دو مردوں میں ہو، دو عورتوں میں ہو، مرد عورت میں ہو، ناجائز کوئی بھی تعلق ہو اور اس کو توڑنے کے لیے ضروری ہو دو انسانوں میں جدائی کرنا، تو سب سے پہلے یہ مسئلہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے، پھر یہ عمل کیا جائے۔ جائز عمل ہو تو ضرور کیا جائے، لیکن دو انسانوں میں اگر کوئی جائز تعلق ہے تو
تو اس کے اندر جدائی ڈالنے کے لیے یہ عمل نہ کیا جائے، ورنہ دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ صرف ناجائز تعلق، ناجائز رشتہ، اس کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کسی صاحب علم سے، کسی مفتی صاحب سے پہلے یہ مسئلہ پوچھ لیں اور پھر اجازت لے کر یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا وہ ناجائز رشتہ، ناجائز تعلق جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ ختم ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائیں گے اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے سکون اور راحت کا باعث بن جائے گی۔ لیکن اگر دو انسانوں میں جائز تعلق ہو تو ان کو آپس میں جدا کرنے کے لیے اگر ایسا عمل کیا جائے، مثال کے طور پہ ایک عورت کہتی ہے کہ جی فلاں خاوند، مرد جو ہے فلاں عورت کو طلاق دے دے اور ان کی آپس میں جدائی ہو جائے اور وہ مجھ سے شادی کر لے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ دو گھرانوں کے اندر جو گھر پہلے آباد ہیں، جو انسان ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو جدا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ عمل کریں جہاں پہ عمل کرنا جائز ہو، اور عمل کرنے سے پہلے کسی عالم سے، مفتی صاحب سے آپ پوچھ لیں اور اس کے بعد اجازت لے کر یہ عمل کریں۔ ناجائز جگہ پہ عمل کریں گے تو آپ کا دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ اور عمل کیا ہے؟ کیونکہ اگر ناجائز جگہ پہ آپ عمل کریں گے تو عمل کی رجعت کا خطرہ بھی ہے، الٹا آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ رجعت کہتے ہیں لوٹنا، عمل الٹا آپ کے اوپر بھی لوٹ کے آ سکتا ہے اور آپ کا نقصان ہو جائے گا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ کہتے ہیں جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں جا گرتا ہے۔ کسی جائز تعلق کو توڑنے کے لیے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا اپنا ہی گھر برباد ہو جائے، آپ کی اپنی ہی زندگی کا سکون برباد ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کہ آپ کو ساری زندگی سکون میسر نہ ہو، آپ کے لیے پریشانی بن جائے۔ اس لیے ناجائز تعلق کو ختم کرنے کے لیے، ناجائز رشتے کو توڑنے کے لیے تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے، جائز تعلق کو ختم کرنے کے لیے، جائز تعلق کو توڑنے کے لیے یہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جن دو بندوں میں، دو انسانوں میں، دو مرد عورت میں، دو مردوں میں، دو عورتوں میں جہاں بھی آپ نے جدائی ڈالنی ہے، عداوت ڈالنی ہے، ایک دوسرے سے منہ موڑنا ہے کہ ان کا آپس میں منہ مڑ جائے، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یا ایسے تعلق ہے جس کی وجہ سے ان کا دین بھی خراب ہو رہا ہے، دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، تو جائز کام کے لیے اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، دو انسانوں میں جدائی ڈالنی ہے، دو انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ عمل کریں کہ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 64 ہے، اس کا ایک درمیانی حصہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آیت کا صرف اتنا حصہ پڑھنا ہے، شروع سے اور آخر سے نہیں پڑھنا۔ آیت نمبر 64 سورہ مائدہ پارہ نمبر 6، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، صرف اتنا حصہ پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 11 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عداوت، دشمنی، جدائی کا کوئی بھی عمل کرنا ہو اس سے پہلے بسم اللہ یا درود پاک نہیں پڑھنا، صرف اعوذ باللہ پڑھ لیں لیکن بسم اللہ اور درود پاک نہیں پڑھنا۔ جدائی کے عمل کے اندر یہ نہیں پڑھا جاتا۔ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے گزارش ہے، طریقہ سے پہلے، کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ، نیا آنے والا عمل بر وقت آپ کے پاس پہنچے، آپ خود اسے استفادہ کریں، اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ پہ یا میل کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو عمل یہ ہے، طریقہ یہ ہے پڑھنے کا کہ اس آیت کے اندر 2 لفظ ہیں، ایک ہے عداوت اور ایک ہے بغضاء، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ۔ تو جب عداوت کا لفظ آئے تو اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں طرف اشارہ کرنے سے، اور اس کے بعد جب آگے آیا وَالْبَغْضَاءَ تو بغضاء کے لفظ کے اوپر
اپنے بائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اس طرف اشارہ کرنا ہے، یعنی دائیں طرف والا ادھر اور بائیں طرف والا ادھر ہو جائے۔ تصور یہ کرنا ہے ان دونوں کا، ہر نماز کے بعد 11 بار یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ایسے جدائی ہو جائے جیسے مشرق اور مغرب میں جدائی ہے، شمال اور جنوب میں جدائی ہے، اس طرح آپس کے اندر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ تو ہر نماز کے بعد 11 بار ان دونوں کا تصور کر کے یہ آپ عمل کریں۔ 41 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین رحم و کرم والا معاملہ فرمائیں گے۔ عورتیں اپنے مخصوص ایام کی چھٹی کر کے اس کے بعد اپنا عمل پورا کریں، لیکن اس کے علاوہ چھٹی کے ایام کے علاوہ ناغہ نہ کریں۔ 41 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز کوئی بھی ناجائز تعلق ہے، ناجائز رشتہ ہے، اللہ رب العالمین اس قرآنی وظیفہ کی برکت سے، قرآنی آیت کی برکت سے پورے یقین کے ساتھ آپ عمل کریں، اللہ رب العالمین ان کو آپس کے اندر توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح معنوں میں جائز حقوق ہر ایک کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔